سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 5.5 دوسری بیعت عقبہ سن 1390 میں یثرب سے 73 مرد اور 2 عورتیں فریضہ حج کے لیے مکہ آئے۔ ان 2 عورتوں کے نام یہ تھے: حضرت عمارہ نصیبہ رضی اللہ عنہ اور حضرت منیع اسماء رضی اللہ عنہ۔ یہ باہمی اتفاق ہوا کہ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر 12 ذی الحجہ کو منا میں جمرہ عقبہ کے پاس والی گھاٹی میں ملیں گے۔ یہ باہمی اتفاق ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میٹنگ کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سیکیورٹی گارڈ مقرر کیا تاکہ کسی آتے جاتے شخص کی اطلاع دیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے چچا حضرت عباس بھی تھے، جو کہ ابھی تک اسلام نہ لائے تھے، لیکن ابو طالب کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے متفکر تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یثرب کے مسلمانوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم کب تک یہ برداشت کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی سے دوسری وادی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ انہیں ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے، کیوں نہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے دل میں ڈالی اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی۔ حاضرین میں باس مباحثہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، خزرج کے لوگوں، تم خوب جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بہت معزز ہیں اور ہم نے ان کی جان کی ہر قیمت پر حفاظت کی ہے۔ اب وہ آپ کے پاس جانا چاہتے ہیں تو تم اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھ لو۔ کیا تم اسے نبھا سکتے ہو یا نہیں، ورنہ انہیں یہیں چھوڑ دو۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا، ہم نے آپ کی بات سنی، اب اللہ کے رسول آپ فرمائیے۔ حضرت جابر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم کن امور پر آپ سے بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، چستی اور سستی ہر حال میں میری بات سنو اور مانو گے۔ نمبر 2، غربت اور فراغی ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ نمبر 3، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں نہایت جرت مندی سے اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ نمبر 5، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس طرح سے تم اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے۔ نمبر 6، اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت براء بن معرور نے کہا، ہم تجربہ کار جنگجو ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہم سے بیعت لیں۔ حضرت ابو الحیثم
نے حضرت برا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور یہود کے درمیان کچھ عہد و پیمان ہیں جو آپ کے آنے سے ٹوٹ جائیں گے۔ پھر جب اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے گا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنی قوم میں چلے جائیں گے؟ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، بالکل نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے۔ میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں۔ جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ یہ ابن ہشام میں ہے۔ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور لوگوں سے کہا، خوب جان لو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب ان کے لوگ انہیں نکال دیں گے اور آپ ہمارے پاس آ جائیں تو ان کے لوگ تم سے جنگ کریں گے۔ اگر تم اس جنگ کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہو تو بیعت کرو اور انہیں لے چلو، اور تمہارا اجر اللہ کے پاس ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ ان کا ہاتھ چھوڑیے، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسد بن زرارہ نے ہی سب سے پہلے بیعت کی، پھر باقی لوگوں نے بھی بیعت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب چننے کی تجویز دی۔ پھر آپ نے ان نقباء سے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی قوم کے سب معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل تھے، اور میں سب مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ سب نقباء نے کہا، جی ہاں جی ہاں۔ یہ ابن ہشام میں ہے۔ شیطان کی پکار۔ اسی اثناء میں شیطان نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر پکارا، اے خیمے والو، اے خیمے والو، حضرت محمد کو دیکھو، اس کے ساتھی تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، میں اس سے نمٹ لوں گا اور تم خاموشی سے اپنے خیموں میں واپس چلے جاؤ۔ لوگوں نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ابھی اس پر حملہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ جب قریش کو یہ خبر ملی تو انہوں نے ہر خیمے میں اپنے نمائندے بھیجے۔ جب وہ یثرب کے خیمے میں آئے تو انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، کیا تم ہمارے خلاف جنگ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو؟ تو غیر مسلم خزرج کے لوگوں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب کہ مسلمان خاموش رہے تو قریش کے نمائندے وہاں سے چلے گئے۔ قریش نے اس خبر کی اور چھان بین کی تو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر درست ہے، لیکن اس وقت تک حجاج اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے۔ قریش نے تعاقب کیا تو صرف سعد بن عبادہ ہاتھ لگے، انہیں مارتے پیٹتے مکہ مکرمہ لائے، لیکن مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے تجارتی قافلے مدینے سے گزرتے تھے۔ تو فضل خدا سب لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھایا گیا ہے، وہاں کھجوروں کے باغ ہیں اور یہ لاوہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان ہے، یعنی یثرب۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ پس لوگوں نے یثرب ہجرت کرنی شروع کر دی۔ بعض مسلمان حبشہ سے بھی مدینہ پہنچ گئے۔ اس بیعت میں عورتوں کی شرکت۔ یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اس بیعت میں عورتوں نے مردوں کے دوش بدوش حصہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو اپنے خیمے میں چھوڑ دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عورتوں سے بیعت لی۔ گو بیعت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔
پس اسلام میں عورتوں کا کردار بہت عام ہے۔ مثلا حضرت نصیبہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اس بیعت میں حصہ لیا بلکہ احد کی جنگ اور بیعت رضوان میں بھی حصہ لیا۔ مسلمہ کذاب نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو ٹکڑے کر دیے۔ جب حضرت نصیبہ 60 سال کی تھیں انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ رومن کے خلاف جنگ یرموک میں حصہ لیا اور ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم سے جو بیعت کی تھی اس کا حق ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔